جب زنا بازار میں ملنے لگے اور نکاح پہاڑ بن جائے تو پھر یہ میری باتیں آپ کو سننی پڑیں گی اور ان پر غور کرنا ہی پڑے گا۔ ذرا رک کر سوچیں کہ اگر آج کوئی نوجوان گناہ کرنا چاہے تو اس معاشرے میں اسے کون روکتا ہے، اور اگر وہی نوجوان حلال رستہ اختیار کرنا چاہے تو اسے سہارا کون دیتا ہے؟ یہ دو سوال ہمارے معاشرے کی اصل تصویر کھول دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج زنا سستا ہے، آسان ہے، 200 300 ایک موبائل سکرین، گلی بازار، کوئی شرط نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی جواب دہی نہیں۔ لیکن جب بات نکاح کی آتی ہے تو وہی باپ، وہی بھائی اور وہی معاشرہ اچانک دیندار، غیرت مند اور عزت دار بن جاتے ہیں، نکاح کو کیٹو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ نکاح ہے جسے قرآن نے سکون کہا اور ہم نے اسے آزمائش بنایا۔ یہ کیسا ظلم ہے، ایک باپ جو خود 50 سال میں جا کر قابلیت، شہرت، دولت، طاقت حاصل کرتا ہے، وہی سب کچھ وہ ایک ایسے لڑکے میں تلاش کرتا ہے جس کی عمر ابھی 18 سے 25 سال ہے۔ اس عمر میں اس لڑکے کی نہ ذہنی پختگی مکمل ہوتی ہے، نہ مالی استحکام ہوتا ہے، مگر اس باپ کے مطالبات مکمل ہوتے ہیں۔ آج کل جو ڈیمانڈ ایک والد اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر سے رکھتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے لڑکا اس قدر کوشش کرتا ہے، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم، نوکری یا کاروبار، گھریلو ذمہ داریاں، یہ سب کچھ نبھانے کی کوشش میں ذہنی طور پر اذیت میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف بالغ بیٹیوں کی گزرتی عمر ہمارے معاشرے میں ایک بیمار ذہن پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ ذہنی بیماری ہے جو ایک نسل کو جانور اور انسان میں فرق ختم کر دیتی ہے۔ جیسے جانوروں میں کوئی تمیز نہیں رہتی، ویسے ہی ہماری نوجوان نسل ایک دوسرے سے تعلق بنانے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے، جہاں چاہیں وہی منہ مارتے پھر رہے ہیں۔ آج کل وہی ماحول ہے جس میں ایک کتیا کے پیچھے 8-10 کتے لگے ہوتے ہیں۔ یہی معاشرتی بے حیائی اور ہرس تمام حدود کو توڑ کر چھا گئی ہے۔ یہ وہ معاشرتی ظلم ہے جو نہ صرف نوجوانوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ایک پوری نسل کو ذہنی، اخلاقی اور سماجی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ جن لڑکیوں کی شادی 15 سے 20 سال کے درمیان میں ایک فطری، محفوظ اور معاشرتی طور پر درست عمل تھا، وہ آج 30 اور 35 سال کی عمر میں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ذہنی بیمار ہو رہی ہیں۔ یہ میں کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو معاشرتی ناکامی کا اعلان سنا رہا ہوں۔ تم ان لڑکوں کا درد سمجھو کہ جو نکاح کے دروازے بند دیکھ کر، تاخیر سے تھک کر، خواہش کے دباؤ میں آ کر، حرام کو سستا اور حلال کو مہنگا پا کر تو وہ بازاروں کی طرف نکلتے ہیں اپنی گندی نگاہ کو لیے ہوئے، اپنے حرام راستے پر چلتے ہوئے۔ پھر وہی بازار کی سوچ، زبان اور رویہ سیکھ کر وہ اپنے گھر میں آتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد عورت کو وہی عزت دی جاتی ہے جو انہوں نے معاشرے سے سیکھی تھی۔ یہ کہانی کوئی کتابوں کی کہانی نہیں، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مجرم کو اپنے جرم کا احساس تک نہیں ہے۔ میں والدین سے یہی کہوں گا کہ اس چیز کو آسان کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو تم اس معاشرے کے مجرم ہو، اور اس معاشرے کے مجرم ہوتے ہوئے اس کی سزا تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔